تو درود کیا ہے؟ بسم اللہ. درود کی اہمیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن میں جہاں پر درود کا ذکر آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حکم دیا بندوں کو، اب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور یہی سنتے آ رہے ہیں ترجمہ اس کا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ جو تسلیمہ ہے نا اور سلو، اس پہ آج ٹوٹل گفتگو ہونی، بسم اللہ. اس پہ گفتگو ہونی. تو اس سے پہلے ایک تھوڑی سی تمہید ہے. صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو. اور تسلیمہ کا مطلب شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی جتنے بھی علماء، کیونکہ یہ لغت میں مطلب اس کے نکلتے ہیں، اس کا مطلب جو بتایا گیا ہے، میں نے ایک علماء عالم کے ذریعے سنا تو وہ بتا رہے تھے کہ اس تسلیمہ کا مطلب یہ ہے، بہت جید عالم ہے، شیعہ سنی اتحاد پہ ان کے بہت بڑے اچھے اچھے لیکچرز ہیں. تو وہ فرما رہے تھے کہ سب متفق ہیں کہ تسلیمہ کا مطلب جو ہے وہ دو ہیں. ایک مطلب ہے کہ درود اور سلام، سلام ایسے جیسے سلام دینے کا حق ہے. بے شک. اگر دوسرا معنی لے لیا جائے، بھئی تسلیم ایسے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. بھئی آج شیعہ سنی دوستو، آپ کو میں یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں. بے شک. بے شک. تو بھائی پیروں فقیروں کی سرزمین ہے. اب یاد رکھیے گا، کوئی بھی عمل، ایون کہ جو جنتری پڑھنے والے ہیں، جو سال کی جنتری آتی ہے، امامیہ جنتری، زنجانی جنتری، ہر جنتری کے بعد مختلف اعمال لکھے ہوتے ہیں. اچھا، اعمال میں لازم ہے کہ طاق اعداد کے اندر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. بے شک. بھئی یہ کیوں ضروری ہو گیا؟ بھئی کیوں ضروری ہو گیا؟ اے بچوں سے پوچھتا ہوں، بھئی ہر جگہ درود شریف پڑھنا لازم ہے. اسی چیز کو سمجھانا ہے. بھئی تسلیم کرو گے تو کوئی اعمال آگے قبول ہوں گے. بے شک. بے شک. بھئی ایک چھوٹی سی مثال اور لے لیتے ہیں. اب تسلیم کرنے کی بھی کیٹیگریاں ہیں نا. ابھی ان دنوں کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، ظلم کی انتہا کر دی ہے. وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں. وہ بار بار اس کو دکھاتے ہیں. بھائی یہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، UNO، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز ہے، یہ سارے ملک ملے تھے، انہوں نے مل کے ایک انہوں نے ایگریمنٹ بنایا تھا، اس کے اوپر آپ کے ملک نے بھی سائن کیا تھا، مطلب آپ نے تسلیم کیا تھا. اور بھائی آپ نے تسلیم کیا تھا کہ آپ بین الاقوامی جو بھی کوئی قراردادیں ہوں گی اس کو تسلیم کرو گے. کیا اس نے تسلیم کرنے سے انکار کیا؟ بھائی وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن وہ منافق ہے. بھائی اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، ایمان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ وہی بات ہے کہ جو کچھ دستاویز لکھی گئی، زبان سے اقرار کیا، دل سے انکار کیا. تو یہی کچھ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، زبانی اقرار نہیں چاہیے. بے شک. بے شک. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ. یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا، تسلیم کرنا پڑے گا. اسی لیے تو کہا سلمو تسلیما، درود پڑھو،
سلام ویسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے، بے شک بے شک، تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ بے شک، جیو جیو ہزاروں سال جیو۔ سوچیں ذرا، یہ نہ سوچئے گا کہ کون کہہ رہا ہے، آپ بھی کے رسول کی حدیث ہے، میرے رسول کی حدیث ہے، مسلمانوں کے رسول کی حدیث ہے، محسن کائنات کی حدیث ہے جو پوری کائنات کے لیے محسن ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، آخر یزید سے اتنی محبت کیوں؟ سوال ہے۔ اب جب رسول یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، تو صحابہ چلے گئے رسول کے پاس، کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آیت جو ہے اس میں آپ پر درود کا ذکر ہے، تو آپ ہمیں تعلیم فرمائیے کہ ہم یہ درود کس طرح پڑھیں۔ آپ سرکار نے تعلیم فرمایا کہ درود اس میں جو کہا گیا ہے وہ مجھ پر بھی ہے واہ 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 واہ، اور میری آل پر بھی ہے۔ بے شک بے شک، اب مسلمانوں دیکھو کون کے آل کو لاتا کون ہے، اور یہ بھی دیکھو آل نکالتا کون ہے۔ کل ایمان نعرہ حیدری، واہ واہ ماشاء بھائی اللہ، سوچنا تمہیں، کیونکہ آج دور جو ہے وہ مکھی پہ مکھی مارنے کا نہیں ہے۔ بھائی خود سوچو، تحقیق کرو، قبر میں جا کے ابا نے نہیں جانا، اماں نے ساتھ نہیں جانا، وہ جو بیگم روز رات کو گھسنے نہیں دیتی اس نے نہیں جانا، وہ ہم نے خود جانا ہے۔ ہر ایک بندے نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ تو اس لیے سوچ کہ ایک لمحہ بھی تیرا ایسا نہیں کہ جو جس پر تیرا اختیار ہو۔ کہ جب آنکھ بند ہوگی تو وہاں پر تو پھر آ جائیں گے، وہ سوال کریں گے اور یہی کہیں گے تو نے تو ویسے تسلیم نہیں کیا تھا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، بے شک، بھائی اگر رسول کی حدیث جیسے میں نے بتایا کہ رسول نے فرمایا، تعلیم کیا کہ مجھ پر درود بھیجو اور میری آل پر، آل پر درود بھیجو۔ اب قرآن کی یہ جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، رسول نے اس کی تشریح نہیں کر دی کہ بھائی مجھ پر درود بھیجو، میری آل پر درود بھیجو۔ بے شک، یعنی قرآن کی روح سے رسول نے سمجھا دیا کہ جس طرح مجھے تسلیم کرنا ہے، یار میں کسی کو جگا تو نہیں سکتا، میں تو لفظ بھیج سکتا ہوں، اللہ کرے کوئی جاگ جائے جہاں جہاں تک میری آواز جائے، کہ بھائی رسول نے یہی تعلیم کیا نا کہ بھائی میں درود تعلیم کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح پڑھنا ہے، اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو پھر کیا آیت کا مصداق وہی نہ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تسلیم کرو رسول اللہ کو ویسے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، بے شک بے شک، تسلیم کرو آل محمد کو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اب تصویر ویڈیو ہو رہی ہے تو میں ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا بھائی، سیدھی سی بات ہے، میرا کسی سے گلہ نہیں ہے، اور میں نے تو کب سے اعلان کر رکھا ہے کہ میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ لا تفرقوا فی الدین کے اوپر میں چلتا ہوں۔ سر مذہب نہیں ہے میرا، واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں خود کہتا ہوں، ہاں ملک العزت صاحب، مذہب نہیں ہے میرا، میرا تعلق دین سے ہے، اِنَّ دین عند الاسلام، مذاہب ختم ہونے والے ہیں، شریعتیں ختم ہو جائیں گی، اسلام پہلے دن سے قائم تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اسلام تھا، تب تھا، بے شک، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اسلام ہوگا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے یار، کسی سے پوچھ کے تو بتا دو۔ سلامتی، روز اول سے رب نے سلامتی دی اور روز آخر تک سلامتی رہے گی، اور سورہ رحمان کہہ دیتی ہے کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو وہی باقی رہے گا، کون؟ سلامتی دینے والا۔ بے شک،